مضامین قرآنی افضل مشکات کی زبانیں۔ پارہ نمبر 2۔ قرآن کریم کا دوسرا پارہ سیقول السفہاء سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کا تسلسل جاری ہے۔ سورہ بقرہ کے تقریباً 17 رکوع اور 111 آیات دوسرے پارے میں شامل ہیں۔ بہت سے اہم مضامین دوسرے پارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور تمنا تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ ہو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دلی خواہش کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا حکم جاری فرمایا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ قرار پایا۔ دوسرے بارے میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھی سنائی کہ اگر تم اسے یاد کرو گے تو وہ تمہیں یاد کرے گا۔ مسلمانوں کو نماز اور صبر کے ذریعے پروردگار سے مدد مانگنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کو زندہ قرار دیا کہ انہیں ایسی حیات حاصل ہے کہ جس کا تم ادراک نہیں کر سکتے۔ حج بیت اللہ اور صفا و مروہ کو شعائر اللہ قرار دیا گیا۔ اسی بارے میں حلال کھانے اور حرام سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ جوا، شراب، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر ذبیحے کی حرمت کا ذکر موجود ہے۔ دیت کے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت قرآن کریم کا اسی ماہ مبارک میں نزول کا ذکر کیا گیا ہے۔ سحر و افطار کے اوقات کا تعین کیا گیا۔ میاں بیوی کے قربت کے لمحات کے اصول بیان کیے گئے۔ میاں بیوی زندگی کیسے بسر کریں اس کے رہنما اصول بیان کیے گئے ہیں۔ طلاق کیا ہے، کیسے دی جائے، اس کے قوانین کھول کر بیان کیے گئے۔ خواتین کے حوالے سے روزمرہ پیش آنے والے مخصوص مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو کتنا عرصہ دودھ پلائیں، اس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے۔ کوئی خاتون جس کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے تو اس کی عدت کیا ہوگی، اس حوالے سے قوانین بیان کیے گئے ہیں۔ نمازوں کی حفاظت اور خاص طور پر نماز وسطیٰ کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے پارے کے اختتام پر اللہ رب العالمین نے تابوت سکینہ اور طالوت و جالوت اور حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ کس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو شکست دی اور پھر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی بادشاہت سپرد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی آپ سے کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔